بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ہماری ویڈیو کے اندر جو موضوع ہے وہ نماز کے بارے میں ہے اور وضو کے بارے میں ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، نماز ایک اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر 5 وقت کے اندر فرض کی ہے۔ تو نماز جب شروع کرتا ہے انسان، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اسے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا چیز اس کے لیے لازمی ہے۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے 7 باتوں کی ضرورت ہے۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا بدن پاک ہو، دوسرا اس کے کپڑے پاک ہوں، تیسرا اس کی نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، چوتھا ستر عورت ہو، پانچواں نماز کا وقت ہو، چھٹا قبلے کی طرف منہ کرنا، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ نماز کی نیت کرنا۔ ان 7 باتوں کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ تو نماز کی جو پہلی شرط ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بدن کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے اوپر، جسم کے اوپر نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ نہ پائی جائے۔ نجاست کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست کسے کہتے ہیں؟ حقیقی کیا ہوتی ہے؟ حکمی کیا ہوتی ہے؟ تو نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، جیسے پاخانہ ہو گیا، پیشاب ہو گیا۔ نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو شریعت کے بتانے سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے کہ وہ حالتیں کہ جن کی وجہ سے آدمی پر غسل یا وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نجاست کی حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حد سے اصغر ہے، ایک حد سے اکبر ہے۔ حد سے اصغر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی وضو کر لے، حد سے اصغر سے اس کا بدن، اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، سامعین و ناظرین، وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں سنت ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم ان سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، وضو جو ہے وہ گٹوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور اس میں بعض باتیں فرض ہیں، بعض باتیں سنت ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں۔ فرض کیا چیز ہے اور فرض کا مطلب کیا ہے؟ تو جو چیزیں وضو کے اندر ضروری ہیں ان کو فرض کہتے ہیں، اور ان کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اور بعض باتیں سنت ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر کامل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے۔ اور بعض باتیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور چھوٹ جانے سے یعنی ان سنتوں میں سے، مستحبات میں سے اگر کوئی عمل چھوٹ گیا تو وضو کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وضو کے اندر جو چیزیں فرض ہیں کہ جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض وضو کا جو ہے وہ منہ دھونا ہے، اور منہ دھونے کی بھی ایک حد ہے۔ اس کی حد جو ہے وہ بال نکلنے کی جگہ، یعنی ماتھے، پیشانی کے اوپر جو بال نکلے ہوئے ہیں سر کے، اس جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو دھونا ہے، یہ منہ کا یہ فرض ہے۔ اور اس حد کے اندر اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، لہٰذا ہم منہ دھوتے وقت احتیاط کریں گے کہ کہیں جو وضو کی فرض کی جو حدود ہے وہ رہ نہ جائے، خشک نہ ہو جائے، خشک نہ رہ جائے، جس کی وجہ سے وضو نہ ہو۔ اور دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں بازوں کا، ہاتھوں کا دھونا۔
کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور تیسرا فرض جو ہے وہ چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ٹخنے بھی دھو لینے ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے یا تھوڑا خشک رہ جائے، یعنی اس کے اوپر پانی نہ جائے، تو وضو نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہمیں وضو کرتے ہوئے ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وضو کے اندر سنتے ہیں، تو بڑی کتابوں کے اندر سنتے زیادہ ہیں، چھوٹی کتابوں کے اندر ان کو تھوڑا کم کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان میں سے اگر ہم ان چند باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنتیں کتنی ہیں؟ نیت کرنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے جن کی داڑھی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے اندر جو عضو دھوئے جاتے ہیں، ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، جیسی ترتیب ہے اسی طریقے سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، وہ بھی سنت ہے۔ اعضاء کو لگاتار پے تر پے دھونا، یعنی کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ہر مکروہ بات سے بچنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو کی برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو لہذا وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور وضو کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے ہم اسلامی آداب کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کریں گے تو ہمیں وضو کی جو برکتیں ہیں وہ نصیب ہو جائیں گی۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر مسواک کرو، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں کو مل لو، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھو، پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالو، پھر بائیں ہاتھ پر، پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کرو، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرو، دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر پورا چہرہ دھو، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 مرتبہ پانی بہاؤ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھو، انگلیوں کی طرف سے کوہنی کو 3 بار دھو، پھر ایک بار دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک بار مسح کرو، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھو اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا، پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ تو لہذا یہ ہمارا آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔